الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جلدی امراض کی یا الرجیز آف اسکن کی۔ آج بات کریں گے جلد میں بھی 3 قسم کے امراض ہوتے ہیں، اعصابی امراض میں اور عضلاتی امراض میں اور غدی امراض میں۔ اعصابی امراض میں جلد کے اندر ہلکی میٹھی خارش ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پانی کی تھیلیوں کی طرح چھالے بنتے ہیں۔ اگر ان کو توڑا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ سفید رنگ کا پانی نکلتا ہے اور کہیں کہیں سفید جسم پہ داغ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعصابی خارش ہے۔ اس کے بعد عضلاتی خارش یعنی سوداوی بواسیر اگر جسم میں بڑھ جائے، ہم نے پہلے جو ذکر کیا اعصابی وہ عطسکی مادہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بواسیری مادہ یعنی عضلاتی خارش کی، تو اس کے اندر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور جلن کے ساتھ ساتھ خارش بھی ہوتی ہے۔ خارش کے ساتھ جب آپ اس کو کھرچنے لگیں گے یا اس کو کریں گے تو اس میں سے خون نکلے گا۔ نمبر 2، وہاں پر وہ جگہ کالی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4، وہاں جلد پہ دھپڑ پڑ جائیں گے، موٹے سے جلد جو ہے نا موٹی سی ہو جائے گی اور کالی سی ہو جائے گی، اس میں اندر بہت زیادہ تیز خارش اور جلن ہوگی۔ اب یہ اگر بڑھ گئی تو اس کو ہم عضلاتی سرطان یا سورائسس کہتے ہیں۔ یہ جلد کا سرطان ہو جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل ہے۔ تیسری ہوتی ہے پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا، اور پھوڑے پھنسیاں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ سرخی مائل بڑے بڑے پھوڑے یہ عضلاتی ہوا کرتے ہیں، بواسیری زہر سے ہوتے ہیں، اور وہ پھوڑے پھنسیاں جو جلدی بنتے ہیں، جلدی ان میں پیپ نکلتی ہے، پیپ نکلنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ غدی پھوڑے ہیں۔ اور یہ غدی پھوڑے سوزا کی زہر کی وجہ سے انسانی جسم میں ہوتے ہیں یا انتہائی حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عطسکی جو مرض ہے جہاں پر چھالے بنتے ہیں عضو تناسل کے اوپر یا عورت کے رحم کے سائیڈوں میں، عورت کے رحم کے اندر جلن ہوتی ہے لیکن اس میں سے پیپ نہیں آتی اور خون بھی نہیں نکلتا، اس حالت میں یہ جو ہے یقینی طور پر عطسکی زہر ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ جو ہے نا عضلاتی غدی ادویات سے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عضلاتی غدی عضلاتی اعصابی خارش کا میں نے جیسے کہا بواسیری زہر کی وجہ سے جلن، خارش، جلد کا پھٹنا اور جلد پہ دھپڑ کا بننا اور کالے نشان بننا، یہ عضلاتی اور بواسیری زہر کی وجہ سے یہ بنتا ہے۔ یہ ہے اس کے علاج میں غدی عضلاتی ادویات ملین مسہل باکمال ہے۔ اگر مسہل دیا جائے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس موسم میں آم کے زیادہ کھانے، کھجور کے زیادہ کھانے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، عضلاتی اور غدی پھوڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جس کو اسکن کا مرض ہے وہ زیادہ گرم چیزیں نہ کھائے، وہ ہمیشہ ٹھنڈی میٹھی چیزیں کھائے، ان سے اس کو فوراً تسکین، آرام اور سکون ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں غدی مزاج کی طرف۔ تو غدی مزاج میں بڑے بڑے پھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان سے پیپ آتی ہے۔ جن سے پیپ آتی ہے وہ قطعی طور پر وہ جو ہے نا وہ غدی پھوڑے ہوتے ہیں۔ اور غدی پھوڑے کی ایک نشانی اور ہے کہ اگر اس کی پیپ بالکل نکال دی جائے اور اس کے اندر کوئی اعصابی دوا ڈال دی جائے اندر، وہ تاکہ وہاں اس کا پیپ بننا اور خون کا آنا اور پھوڑے کا جلدی ٹھیک ہونا ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غدی سوزا کی مزاج میں۔ اب سوزا کی مزاج کی جو خارش ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ جس آدمی کو عضو تناسل اور عورت کے رحم کے اوپر اور باہر کی رانوں کے سائڈ پہ اگر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں اور ان سے آہستہ آہستہ پیپ بننا شروع ہوتی یا اس کے اندر کوئی سخت قسم کی خارش ہوتی، یہ یقین کر لیں کہ اس کے پورے خون میں سوزاک ہے جو جنسی رطوبات کے منتقلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کا احتراماً علاج کرنا چاہیے، اور اس کو 1 نمبر مسہل دینے سے اس کی خارش اور گرمی ختم ہو جاتی ہے اور سوزا کی زہر بھی آہستہ آہستہ زائل ہو جاتا ہے۔ اب عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی
پھوڑوں کے اندر، خارش کے اندر، جلدی سورائسس کے اندر اگر دھماسا، چرائتا، اشبا، شاترا، ان سب کو دردرا کر کے رات کو بھگو دیا جائے، صبح کو پلایا جائے، اور صبح کو بھگو دیا جائے، رات کو پلایا جائے، تو ہر قسم کی عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی پھوڑے، پھنسیاں، خارش، جلن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا باقاعدہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں مزاج کو سامنے رکھ کے حکماء کرام کو علاج کرنا چاہیے۔ علاج کرنا سنت ہے، علاج لینا بھی سنت ہے، دوا کھانا بھی سنت ہے، لہذا اس میں احتیاط کریں کہ اس بندے کا مزاج کیا ہے۔ ہر دوا ہر پھوڑے پھنسی پہ کام نہیں کرتی، اس لیے اکثر حکماء ناکام ہو جاتے ہیں اپنے علاج میں۔ اس لیے مہربانی کر کے اس علاج میں احتیاط کیا جائے۔ اعصابی کو عضلاتی غدی دوا دی جائے، ہر قسم کی اعصابی سوزش کو، اور عضلاتی غدی سوزش کو غدی عضلاتی دوا دی جائے، مسہل، ملین، محرک دیا جائے۔ اور اعصابی جو خارش ہے وہ تو میں آپ بتا چکا کہ اس کو عضلاتی دوا دینا چاہیے۔ اس طرح سے ہم مزاج تبدیل کر کے ہر قسم کے پھوڑے، پھنسیاں، خارش، چھالے، ان سب کا علاج باقاعدگی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہوا جو ہے قبول فرمائے، اور اس سے عوام الناس کو، انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔